آج لار شریف وانگت میں حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس منایا جا رہا ہے۔ آج اس کا آخری دن ہے، دعا مکمل ہو چکی۔ شاہ نواز چودھری ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے ممبر سرن کوٹ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اس درگاہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ راجوری پونچھ کے لوگوں کی ایک بڑی عقیدت رہی ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میاں الطاف صاحب کا تعلق اس سرزمین سے زیادہ راجوری پونچھ سے ہے۔ شاہ نواز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ شاہ نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرف بھی آپ نگاہ دوڑائیں گے آپ کو لوگ یہاں کھڑے دکھائی دیں گے، بغیر رنگ و نسل، بغیر مذہب و ملت۔ کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس درگاہ کی طاقت ہے؟ عام طور پر آپ دیکھیں گے چاہے مذہبی جلسے ہوں یا آپ کے سیاسی جلسے ہوں تو خاص طرح کے لوگ وہاں پہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس درگاہ پر جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہر برادری، ہر مذہب، تمام لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ اس درگاہ کی ایک بڑی طاقت ہے کہ جس نے تمام مذاہب کو، تمام مسالک کو، تمام برادریوں کو یہاں جوڑ رکھا ہے۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آج آپ یہاں پہ حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ کا جو عرس منایا جا رہا تھا، اور آپ بھی یہاں پہ تشریف لائے، ہم بھی۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا، آج ایک جمع غفیر یہاں اکٹھا تھا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جس طرف نظر جا رہی تھی وہاں لوگ تھے، اور پورے جموں کشمیر سے، ہر برادری سے، ہر مذہب سے، ہر علاقے سے لوگ جو یہاں آئے تھے، اور ایک بڑی عقیدت سے، پیار سے، محبت سے لوگ یہاں آئے تھے، اور کیونکہ خوشی بھی تھی، دگنی خوشی تھی۔ حضرت میاں الطاف صاحب جو ہیں وہ جہاں اس کے ساتھ ساتھ ابھی ممبر آف پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا الیکشن ایک بہت بڑی لیڈ سے جیتے ہیں، تو لوگوں کو ایک وہ بھی بہت بڑی خوشی تھی، لوگ آج مبارک کرنے کے لیے بھی ان کو آئے تھے۔ تو آج حضرت نے بھی یہ میسیج دیا ہے کہ ہمارے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بتائے ہوئے راستے پہ، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ لوگوں کو یہی سندیش دیا ہے، پیار سے، محبت سے، اور 5 وقت نماز قائم کرنے کے لیے اور دین پہ چلنے کے لیے جو میسیج دیا ہے۔ خاص طور سے آپ نے سنا ہوگا حضرت کا جو لیکچر تھا، خاص طور سے اس تقریر میں نشے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ زور دیا حضرت نے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو اس سے بچانا ہے۔ دیکھیے، حضرت اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑی چنوتی، سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی آنے والی پریشانی جو ہے وہ ڈرگز میں مبتلا ہونا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے نوجوان نسل ڈرگز میں مبتلا ہو رہی ہے تو یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے حضرت نے آج یہ پیغام دیا کہ نشے کے خلاف ہمیں لڑائی لڑنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کے پیغام کو لے کے آج جو ہے ہر گاؤں دیہات میں، ہر علاقے میں لوگ جو ہے اس کے خلاف ایک لڑائی شروع کریں گے، اور ہمارے نوجوان اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو اس بیماری سے بچائیں گے۔ اور ہم سب کو آج جو ہے وہ عزم کرنا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف ایک ہو کر اس بیماری کے ساتھ لڑنا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ شاہ نواز صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کو ہم سیاست کا اور روحانیت کا، جموں کشمیر کا ایک مرکز مان سکتے ہیں کہ روحانی سلسلے کے لیے جب کوئی آواز اٹھتی ہے تو پورا جموں کشمیر لبیک کہتا ہے۔ سیاست کے حوالے سے آپ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ابھی 3-4 دن پہلے بھی آپ نے دیکھا، تو یہ روحانیت کا اور سیاست کا جموں کشمیر کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں سے جو آواز نکلتی ہے لوگ لبیک کہتے ہیں اور اس آواز کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیے، بہت کم ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ دونوں مرکز ایک ہوں، یا آپ کہیں دیکھیں گے روحانیت ہے تو وہاں سیاسی مرکز نہیں، کہیں سیاسی مرکز ہے تو وہاں روحانیت نہیں ہو سکتی، مگر یہ یہاں پہ دربار لار میں یہ ہے کہ یہاں روحانیت کا بھی مرکز ہے، اور ساتھ میں حضرت میاں الطاف صاحب کا جو سیاسی کردار ہے، اور جو ان کا انہوں نے اپنے آپ کو ایک کردار جو دنیا کو دکھایا، سیاست کر کے دکھایا، لوگوں کی خدمت کی، بغیر مذہب کے، بغیر ذات پات کے، بغیر کسی اور کنسیڈریشن کے انہوں نے جو لوگوں کی خدمت کی اور سیاست لوگوں کو بتایا کہ سیاست کس طریقے سے کی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج سیاست کا جموں کشمیر کا مرکز جو ہے ان کے ممبر آف پارلیمنٹ الیکشن جیتنے کے بعد یہاں بن گیا ہے۔ تو یہاں مجھے امید ہے کہ دین کی بھی خدمت ہوگی، لوگ اس مرکز سے جو ہے وہ سیکھ کے جائیں گے، اور ساتھ میں سیاسی خدمت بھی جو ہے وہ حضرت کر رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ شاہ نواز صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ میاں الطاف احمد لاروی، محبوبہ مفتی، دو بڑے امیدوار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ الیکشن ہے، آپ سیاسی آدمی ہیں، تو الیکشن میں سیاسی آدمی کی زبان نہ پھسلے تو پھر سمجھو کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہے، لیکن ان دو شخصیات نے بہت ایک دوسرے کا احترام کیا،
اور سیاست کو بھی ایک نئی دشا دی. دوسری طرف عمر عبداللہ کی زبان پھسلی, دوسری طرف سجاد غنی لون تھے, دوسری طرف ہمارے ظفر اقبال منہاس تھے, ہمارے الطاف بخاری تھے. یہ تمام لوگ جو ہے کوئی حد نہیں چھوڑی انہوں نے, لیکن ان دو شخصیات نے ایک دوسرے کا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا, لیکن احترام کے ساتھ. دیکھیے کسی بڑی شخصیت کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جب آپ سیاسی میدان میں ہیں, آپ آمنے سامنے لڑائی لڑ رہے ہیں, اس وقت آپ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں. جب آپ سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں اور سیاسی لڑائی میں آپ کو ایک دوسرے کے خلاف بھی بولنا ہے, اس وقت آپ ایک حد مقرر کریں اور اپنا کردار مینٹین رکھیں. وہ بہت بڑی بات ہے اور وہ مبارک کی بات ہے کہ وہ انہوں نے رکھا دونوں نے ایک دوسرے کی, اور آج اس کے لیے لوگ مبارکباد بھی دے رہے ہیں, لوگ اس کی مثال بھی دے رہے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے سیاسی ترجمان, بڑے بڑے سیاسی لوگ جو ہے اس پہ اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ پائے, مگر ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھا اور لوگوں کے لیے ایک سندیش اور ایک مثال قائم کی. اس سرزمین سے سیاست اور روحانیت کے سلسلے جڑتے ہیں. حضرت میاں الطاف صاحب ہی نہیں, ان سے پہلے بھی کئی بڑی شخصیات روحانی سلسلے کی بھی پیشوا رہی ہیں اور سیاسی سلسلے کی بھی. تو روحانیت اور سیاست ایک ساتھ یہاں سے چلتی ہے, اور یہاں سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کے پیچھے پورا جموں کشمیر چلتا ہے, چاہے پھر بات سیاست کی ہو چاہے روحانیت کی. شاہنواز صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ.